السلام علیکم دوستو، آپ کا ہوسٹ خالد چشتی، اور آج ہم موجود ہیں پاکستان کا ایک بہت اچھا انسان، بہت اچھا صحافی اور بہت اچھا کالم نگار اور بہت اچھا رائٹر، ملک فداد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ملک صاحب، آپ کا جو صحافت کا سفر ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہے؟ وہ سمجھ لیں کہ کالج چھوڑا ہے تو شروع ہو گیا، لیکن پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب نئے آپ شروع کرتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں تو آپ کو فری لانس کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت رہتا بھی میں چکوال میں تھا، ٹھیک ہے. تو کالم لکھنے اور وہ کچھ کرنا وہ لگا رہا. لیکن 85 میں میں اسلام آباد آیا تو پھر نوائے وقت کے ساتھ لگ گیا. ٹھیک ہے. 2015 تک اس کے ساتھ. اب تک کس کس اخبار میں کر چکے ہیں؟ اس وقت یہ چھوٹے اخبار تھے، کوہستان تھا، تعمیر تھا، اس قسم کے اخبارات میں لکھتے تھے. تو کوئی اکا دکا مطلب چھپ جاتا تھا جنگ میں بھی، اور اس طرح مطلب چلتا رہا وہ کام. لیکن اسلام آباد آنے کے بعد پھر میں زیادہ ایکٹیو ہو گیا. آپ کو 17 امتیاز بھی ملا؟ جی جی. وہ صحافت پہ ملا یا اپنا لکھنے میں ملا؟ تمغہ امتیاز ملا، لیکن صحافت میں ملا. اس کے سرٹیفکیٹ یہ پڑے ہوئے ہیں اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ صحافت میں، چونکہ میں نے کافی جدوجہد کی بلوچستان کے لیے، کشمیر کے لیے، یہ جو خاص ایک پاکستان کی دکھتی رگ ہے، اس پہ میرے کالم زیادہ چھپے ہیں. تو وہ جو تھے وہ کاؤنٹ ہوئے کہ اس بندے نے زیادہ پازیٹیو کالم لکھے ہیں ان چیزوں میں جس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے یا پاکستان کو ضرورت ہے. تو وہ اس پہ پھر مجھے تمغہ امتیاز ملا، اور ساتھ یہ کتاب بھی تھی. اچھا، یہ کتاب آپ نے جو لکھی بلوچستان، جی جی، عکس اور حقیقت، جی جی، ملک فداد الرحمان صاحب، ٹھیک ہے. یہ بک دوستوں آپ دیکھ لیں. یہ کب آپ کے ذہن میں خیال آیا اس کو لکھنے کا؟ یہ میرا بیٹا ہوتا تھا جی اسلام آباد، کوئٹہ میں. ٹھیک ہے. تو میں اس کے پاس گیا. وہ فوج میں میجر تھے. میجر تھے تو وہ اس کا کوئی کورس آ گیا، کہیں جانا پڑا، تو میں اس کے بچوں کے پاس گیا تھا. تو پھر نکلا، دیکھا ادھر ادھر، اور دو چیزیں تھیں، ڈر بھی بہت تھا، خوف بھی بہت تھا. ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حوصلہ دینے والے تھے کہ جی کوئی بات نہیں ہے. خاص طور پہ ایک جنرل صاحب تھے، جنرل آفتاب، یہاں کوٹا کے رہنے والے. انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہوتا، آپ نکلا کریں اور باہر ہوٹلوں پہ جا کر شہر سے باہر کھانا کھائیں. تو میں جب نکلا تو میں نے سمجھا یار یہ، پہلے تو مجھے یہ تھا کہ یہ پنجابی جہاں دیکھیں گے گولی مار دیں گے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ کوئی کچھ نہیں ہو رہا، مستونگ بڑا خطرناک علاقہ تھا. مستونگ میں نے گاڑی کھڑی کی، ادھر ادھر گھوما پھرا، میں نے دیکھا کوئی میری طرف توجہ ہی نہیں دے رہا. ان کو کوئی لگ رہا نہیں رہا کہ پنجابی کیوں گھوم رہا ہے. تو میرے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ چند گروہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. سارے لوگ جو ہیں وہ پنجاب سے مطلب محبت کرتے ہیں اور کوئی کسی کو پرابلم نہیں ہے. پھر میں گھومنا شروع ہو گیا. جوں جوں گھوما میرا ڈر خوف ختم ہوتا گیا. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میں پورا بلوچستان، اگر 20 گھروں کا بھی کوئی گاؤں ہے، وہ کلی کہتے ہیں گاؤں کو، تو میں وہاں ضرور گیا ہوں. ان کی معلومات اکٹھی کی ہیں، ان کی تکالیف کو لکھا ہے، مطلب اس علاقے کی روایات کو لکھا ہے. تو وہ پھر میں پوری کوشش سے اس کو کیا بلوچستان. اچھا، بلوچستان کے اوپر آپ نے کتاب لکھی. جی جی. آپ چونکہ ایک پنجابی ہیں، پنجاب کے رہنے والے ہیں، پنجاب کے اوپر کچھ کبھی سوچا لکھنے کے لیے؟ پنجاب پہ میرے کالم چھپتے رہے، کالم اب بھی چھپتے ہیں، کل پرسوں بھی چھپا ہوا تھا. پنجاب پہ مطلب ہر لحاظ سے میرا چونکہ سوشل کالم ہوتا ہے، کسی پارٹی کے ساتھ یہ کوئی اس طرح نہیں ہے. تو پنجاب کی جہاں جہاں بھی پرابلمز ہوتی ہیں، مثلا پچھلی دور حکومت میں پورے ملک کے ڈاخانے بند کر دیے گئے تھے، اور بقول شخص سے لوگ کہتے ہیں کہ جی 3 ارب روپیہ لیا گیا، اور وہ سارے کی ساری ڈاک جو ہے وہ اٹھا کے ٹی سی ایس کے حوالے کر دی. اب ٹی سی ایس جو ہے وہ ایک عام خط کا بھی 300-400 روپے لیتا ہے، جبکہ وہ ڈاک پہ آپ کو 25-30 روپے پہ خط چلا جاتا ہے. تو اس پہ میں نے کالم لکھا، اور اس پہ آج خود نوٹس لیا منسٹر صاحب نے، اور اس نے آتے ہی جو اعلان کے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے تھے اسد الرحمان، انہوں نے 500 ڈاخانے ایک دن میں کھول دیے. انہوں نے آرڈر کر دیا کہ کھول. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورے ملک کی خدمت تھی، پنجاب کی بھی تھی. اور چھوٹے دیہاتوں میں چونکہ ٹی سی ایس سروس ہے، اب چکوال تو جا سکتی ہے میرے شہر میں، لیکن آگے گاؤں میں نہیں جا سکتی. جبکہ ڈاخانے ہیں تو وہاں وہ ہے. پھر پینشن کا مسئلہ ہوتا ہے، بوڑھی خواتین ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، وہ
30 40 کلومیٹر سفر کر کے پینشن لانا. پھر بینکوں پہ رش بہت بڑھ گیا تھا, سارا دن دھوپ میں کھڑے رہتے تھے. تو وہ اچھا, آپ کے جو کالم ہیں ان میں سے کون سا کالم ایسا ہے جس کے اوپر گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کیا ہو, جیسے کہ ایک ڈاک کرنے والا ہو گیا, اور کون سا کالم ہے جس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے کچھ چیزوں میں تبدیلی کی گئی؟ مثلاً چکوال اور مندرہ کی ریلوے لائن بند کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور صرف بند نہیں کر دی گئی, اس کو اکھیڑنا شروع کر دیا. تو میں نے پھر صحافتی سہارا لیا, پہلے کالم لکھے, لوگوں سے لکھوائے, بڑے بڑے کالمسٹ منو بھائی, ارشاد احمد حقانی, یہ وہ سارے ان نے وہ میری تحریر کو آگے چلایا, لکھا. اور اس میں یہ ہوا کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا, اور اس نے پھر کافی گفت و شنید, یعنی ان کے وکلاء بھی پیش ہوتے تھے, میں بھی پیش ہوتا, تو فیصلہ میرے حق میں ہو گیا کہ یہ زمین جو ہے یہ نہ کسی کو تحفے میں دی جا سکتی ہے, نہ فروخت کی جا سکتی ہے, نہ کسی اور استعمال میں ہو سکتی ہے. جب بھی بنے گی اس پہ ریلوے لائن ہی بنے گی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اربوں روپے کی زمین بچا لی. اور اب اس پہ سنا ہے کہ بات چل رہی ہے, پرویز اشرف صاحب لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کا بھی علاقہ ہے پوٹوار, تو وہ لگے ہوئے ہیں, اور حنیف عباسی نے ان سے وعدہ بھی کیا ہے اسمبلی کے اندر کہ ہم بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2000 اپنا پہلی دفعہ میں عدالت میں 2004 میں گیا ہوں, لیکن کالم لکھنے میں نے 1993 میں شروع کر دیے تھے. وہ بیٹا آپ کا جو میجر تھا وہ اس وقت پروموٹ ہو گیا, اب لیفٹیننٹ کرنل ہے اور یونٹ کمانڈ کر رہا ہے حیدرآباد میں. ٹھیک ہے. ابھی وہ میں نے پچھلے دنوں میں ایک آپ کی وہ پوسٹ پڑھی, اس میں آپ نے اپنے بھائی کی تصویر شیئر کی. جی وہ جنرل ہے ماشاءاللہ. جنرل ہے اس وقت؟ جی وہ جنرل پروموٹ ہوئے ہیں. وہ داماد بھی ہے میرا. اچھا, داماد بھی ہے اور اپنا بانجا بھی ہے. جو ہماری یوتھ ہے اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ یوتھ کو میرے خیال میں کافی حد تک گمراہ کیا گیا ہے. کچھ ان کی بھی پرابلمز ہیں. بے روزگاری نے یوتھ کو مار کے رکھ دیا. پی ایچ ڈی بہت بڑی تعلیم تھی, آخری حد ہے ایک پی ایچ ڈی کی, لیکن آپ کو ہر کونے پہ پی ایچ ڈی ایک بے روزگار ملے گا. تو وہ پھر سہارا ڈھونڈتے ہیں, جیسے مطلب پانی میں ڈوبنے والا کوئی بلبلا ہوتا ہے, وہ ادھر ادھر سہارے ڈھونڈتا ہے کہ کہیں میں بچ جاؤں. وہ بچے اب اس طرح لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں کہ جو بھی ان کو کہتا ہے کہ جی میں آپ کی قسمت بدلوں گا, اس کے نام پہ وہ نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں. تو یوتھ ٹھیک ہے. ہمارا جو ملک پاکستان ہے اس کی بہتری کے لیے ہماری یوتھ کیا کرے تو پاکستان بہت سپریم بن سکتا ہے؟ یوتھ میرے خیال میں اب جو دور آ رہا ہے اس پہ سروس پہ کم اعتماد کرے کہ جی میں نے سروس ہی کرنی ہے. اگر اس کو 500 روپے کا بھی کہیں بزنس کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اس طرف توجہ دیں, کیونکہ نوکری جتنی بھی بڑی ہو آپ کو زندہ رکھنے کے لیے وہ کافی ہوتی ہے, آپ کو امیر ہونے کے لیے وہ کام نہیں دیتی. اگر آپ حلال کمانا چاہتے ہیں وہ ساری زندگی آپ کو زندہ رکھیں. لیکن بزنس ایسی چیز ہے کہ مطلب کل پرسوں میں ملک ریاض کا انٹرویو سن رہا تھا, تو اس نے کہا جی میں 8 کلومیٹر فیض آباد سے لے کر مریڑ تک 8 کلومیٹر پیدل اس لیے جاتا تھا کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا. تو اب اس کو بہت بڑا ڈان بھی کہا جاتا ہے اور بہت بڑا پراپرٹی کا ایک فگر ہے وہ ملک کا. پاکستان میں کافی بڑے بڑے ٹائکون ہیں, ان میں سے کون ایسے ہیں جن کے اوپر آپ نے کالم لکھے ہوں یا وہ آپ کی دوستوں کے لسٹ میں رہے ہوں؟ میرے خیال میں ایسا میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس میں ایک تو الزام لگ سکتا تھا کہ جی اس کے پیچھے پیسہ بول رہا ہے, جس نے دیے ہیں کوئی 5-10 ہزار دے دیا ہوگا تو اپنے ہاتھ میں کالم, تو میں نے نہیں لکھا جی. کسی بھی شخصیت پہ اوپر میں نہیں لکھتا. ہاں ادبی شخصیت ہے, ادب پہ کسی نے کام کیا ہے یا کوئی اس طرح کا ہے, آپ جیسے لوگ جو فن کے لیے کام کر رہے ہیں اس پہ لکھنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ ایک آدمی ملک میں فن پھیلا رہا ہے اور اپنا لوگوں کو انٹرٹین کر رہا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ مجھے میوزیشین یا ایسے لوگ تو پیسے نہیں دیتے نا, تو وہ کالم مجھے سوٹ کرتا ہے, میں لکھتا ہوں اس پہ. ایک کامیاب شخص کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ محنت اور ایمانداری. میرا خیال میں نے باقی تو یہاں سارے کام کیے ہیں, لیکن جو سینسٹیو کام تھا میرا وہ بلوچستان کا تھا, جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا, اور اس کی تقریبی رونمائی 14 اگست کو بلوچستان میں ہوئی. اور اس دن وزیر اعلیٰ نے بھی, اور وہاں اس تقریب میں وزیر اعلیٰ بھی تھا,
بعد میں 2 اس کے بعد وزیر اعلیٰ بنے، یعنی سرفراز بگٹی اور جام کمال، وہ بھی اس میں تھے، اپوزیشن لیڈر بھی تھا، اسپیکر بھی تھی ریلا امید الرحمان، سارے آئے اور انہوں نے کہا جی کون کہتا ہے کہ بلوچستانی جو ہیں وہ پنجاب کو پسند نہیں کرتے. یہ ایک پنجابی ہے جو آ کر کوئٹہ کے 5 اسٹار ہوٹل میں اس کے اعزاز میں فنکشن ہے اور پوری گورنمنٹ آ کر بیٹھی ہوئی ہے. تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ اس نے جو پنجاب کا مطلب اسلام سے بلوچستان سے محبت کا اظہار کیا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ پنجاب سے کوئی اٹھ کے اور خصوصاً اسلام آباد سے اٹھ کے اس نے ہماری اتنی تعریف کی ہے اور ہمارے ترقیاتی کاموں کو ہائی لائٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے دوستوں کی لسٹ میں کون کون سا بیوروکریٹس اور سیاستدان ہیں؟ بہت سارے ہیں، اس طرح نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ میری ایک ادبی تنظیم یہ آئینہ، جس کے زیر تمام میں نے بہت سارے ادبی سیمینار کروائے. ایسا بھی ہوا ہے کہ 7 وفاقی وزیر ایک تقریب میں آ کر بیٹھے ہیں، چاہے وہ کتاب کی تقریب بین النمائی ہے. ٹھیک ہے. اور لیڈی ڈیانا فوت ہوئی تو پورے پر صغیر میں اس کے اعزاز میں میں نے تعزیتی ریفرنس کیا، جس میں 3 وفاقی وزراء اور برطانیہ کا سفیر بھی آیا ہوا تھا، اور اس نے بکنگھم پیلس کا سے لیا ہوا ایک خط وہاں پڑھ کے سنایا، اور جس میں میرا شکریہ ادا کیا گیا. اور اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسے محنتی بندے سے پاکستان کی گورنمنٹ کیوں نہیں کام لے لے. تو یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات تھی کہ ایک دوسرے ملک کا آدمی یہ کہہ رہا ہو. تو کتابوں کی تعارفی تقریب میں تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی بھی تقریب ہوئی جس میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے. وہ کون سی تقریب تھی؟ وہ بھی ایک کتاب کی تقریب بین النمائی تھی، اور بلوچستان کا بھی تھا، سندھ کا بھی تھا، خیبر پختونخوا بھی اور پنجاب بھی. یہ آپ کی گڈ ول کی وجہ سے یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ جی دیکھیں، اب مولانا فضل الرحمان یہ بھی ہوا ہے کہ ساری پارٹیوں کے سربراہ بھی آ کر بیٹھے ہیں. مولانا کو اپنا قاضی حسین احمد صاحب کہتے تھے کہ ملک فداء الرحمان اسلام آباد میں ایسی شخصیت ہے جو 24 گھنٹے میں آل پارٹی کانفرنس بلا لیتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. تو یہ سارے لوگ ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری عزت کا خیال رکھیں گے. بڑی پارٹیوں کے لیڈر بھی بیٹھے ہوتے ہیں دوسروں کو، تو بیلنس کر کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ایک اس کو سٹیج کو چلانا، کیونکہ نظامت میں خود کرتا تھا، تو اس طرح مطلب بیلنس کر کے چلانا کہ ہر بندہ اپنی عزت و احترام سمجھے، تو یہ ہمیں یہاں ملتا ہے. مولانا فضل الرحمان، نواب زادہ نصر اللہ، ایئر مارشل اصغر خان، ڈاکٹر قدیر خان، بلکہ میری کتاب کا جو پیش لفظ ہے وہ ڈاکٹر قدیر خان نے لکھا. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں کوئی ایسی عام شخصیت نہیں ہے جو میری سٹیج پہ آ کے نہیں بیٹھا یا آ کر اس نے تقریر نہیں کی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سارے میری عزت کرتے تھے. لیکن جی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ ہمارے جو ملک پاکستان ہے اس کی خدمت کرتے رہیں. جی دوستو، آپ نے ملک فداء الرحمان صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں سے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر بھی ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ملیں گے ہم اسی طرح کے کسی اچھے انسان کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.